اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ یہ تجربہ ہے، دو بھائی ہوں اور ایک جیسے حسن و جمال کے لحاظ سے ہوں، جسم اور صحت کے لحاظ سے ہوں، اور ایک ان میں اللہ والا ہو، تو اس کی دلکشی بڑھ جاتی ہے اور اس کی دانائی اور عقل بڑھ جاتی ہے۔ دونوں ایک جیسے سمجھدار ہیں، صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں، پھر ان دونوں میں سے ایک نیک بن اللہ والا بن جائے تو یہ نیکی اس کی عقل میں، سمجھ میں اور اس کی کشش میں اضافہ کرتی ہے۔ تو دینداری آدمی میں کچھ بہتری لے کے آتی ہے، نہ کہ کمی، اچھائی ہی لے کے آتی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے۔ دونوں سمجھدار اور دونوں عقل مند ہیں، لیکن ایک کے پاس دین کا نور آ گیا، تقوی کا نور آ گیا، اب اس کی عقل و دانش بہتر ہو جائے گی، اس کے فیصلے اچھے ہو جائیں گے، اس کا مشورہ اچھا ہو جائے گا، اور اس کی ذات میں کشش بڑھ جائے گی، بشرط یہ کہ دیندار ہو۔ فرمایا الحمدللہ، جب سے اپنے اللہ کی غلامی اختیار کی ہے تب سے اور کسی کی غلامی نہیں ہو سکتی۔ جب سے اللہ تعالیٰ کی ماننا طے کر لیا اور اس کی فرما برداری کی زندگی طے کر لی، اب پھر کسی کی پرواہ نہیں، اب کسی کی پرواہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ راضی رہے اور اس کی رضا کی اور اس کی فرما برداری کی فکر رہتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے متعلق فرمایا، کبھی جو کچھ آدمی مانگتا ہے اس سے بہتر چیز اسے مل جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ ایک دعا مانگ رہا ہے اور بسا اوقات جو مانگ رہا ہے وہ تو نہیں مل رہی، لیکن اس سے بہتر چیز مل رہی۔ ٹافی مانگ رہا تھا، امی نے سیب دے دیا، سیب مل گیا، اس سے زیادہ کی بہتر چیز، اس لیے کہ اماں بچے کے مقابلے میں زیادہ علم والی اور خیر خواہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ بس اوقات بندے کو اپنے علم سے اور اپنی حکمت سے اور اپنی محبت میں اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی صورت۔ مثلا کوئی 100 روپے اللہ ویا سے مانگے اور 2 رکعت آخری شب میں نصیب ہو جائیں، سبحان اللہ، مانگا اس نے اللہ سے 2 روپے اور مل گئے اس کو تہجد کی نماز۔ اب بتائیے تہجد کا اٹھنا یہ 2 روپے سے زیادہ قیمتی ہے کہ نہیں قیمتی؟ ایک صاحب کہنے لگے جہاں بچے کا رشتہ کر رہے ہیں مان نہیں رہا، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو گیا، سب تہجد میں اٹھنے لگ گئے۔ اب ظاہر ہے دعا مانگی، بظاہر وہ تو نہیں لگ رہا کہ مان جا بچہ، لیکن اس نہ ماننے کی وجہ سے دعا تو قبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے گھرانے کو تہجد کی توفیق دے دی۔ بہتر چیز دے دی اور اس گھڑی میں اور کچھ بہت کچھ مانگ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وقت خزانے کھلے ہوتے ہیں۔
تو دعا تو یہ مانگ رہا ہے کہ بٹے مان جائے، وہ تک نہیں مانتا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ایک انعام دے دیا، دعا کی قبولیت یوں ہو گئی، تہجد مل گیا گھر والوں کو۔ تو دعا قبول ہونے کے متعلق فرمایا کبھی کچھ آدمی مانگتا ہے اور اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے۔ مثلا 100 روپے اللہ میاں سے مانگے اور 2 رکعت آخری شب میں نصیب ہو جائیں اور 100 روپے نہ ملے، دعا قبول تو ہو گئی، لیکن کیا 2 رکعت 100 روپے سے بھی کم ہے؟ بڑی چیز مل گئی۔ مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قطرے کا عارضہ تھا، پیشاب کے بعد قطرے آتے تھے، اس وجہ سے ڈھیلا نہ لیتے تھے، صرف پانی سے استنجا کر لیتے تھے۔ کسی متعصب نے طعنت طور پہ کہا کہ آپ بھی پانی سے استنجا کرنے لگے ہیں، اس کا سبب دریافت کیا۔ مولوی صاحب نے فی البدیع جواب فرمایا، جب سے مجھے سلسل بول کا مرض ہو گیا ہے تب سے میں متعصب مذہب پر پیشاب کرنے لگا ہوں۔ پھر فرمایا اہل علم کے دل میں کسی کی ہیبت نہیں ہوتی، یوں کسی مضرت کی وجہ سے ڈر جائے اور بات۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جب آدمی کو تقوی نصیب فرما دیتا ہے تو مخلوق کا رعب اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا رعب لوگوں کے دلوں میں اور ہیبت ڈال دیتا ہے۔ جتنا دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی برکت سے خود تو یہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، لیکن اس کا رعب اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت رشید احمد کو ایک صاحب نے ایذا پہنچائی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے ایذا پہنچائی۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اس احتمال سے کہیں بد دعا نہ کر دیں، حضرت سے عرض کیا کہ بد دعا نہ کیجیے۔ ایک شخص نے تکلیف پہنچائی تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ قریب تھے، خیال آیا کہ حضرت نے اس کے لیے بد دعا نہ کر دیں۔ مولانا بہت گھبرائے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ بد دعا نہ کرو، تو حضرت نے فرمایا توبہ توبہ، مسلمان بھی کہیں بد دعا بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، ایسے ہی کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، انہی کی بد دعائیں لگتی ہیں جن کی اندر کی کیفیت یہ ہے کہ مسلمان کے بھی کوئی بد دعا ہوتی ہے۔ یہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق، اپنی معرفت نصیب ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا مال کی قدر کرو، مال دنیا کی زندگی کا سہارا ہے، ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو۔ اگر خرچ کرنے میں جوش ہو پھر دوش اللہ کی راہ میں دو، عافیت بڑی نعمت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ دنیا کی زندگی کا اللہ نے ظاہری سہارا بنایا، ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو۔ اگر خرچ کرنے میں جوش ہو تو پھر اللہ کی راہ میں دو۔ پھر فرمایا عافیت بڑی نعمت ہے، مگر بہت زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں نہ پڑو، جتنا مال زیادہ اتنے بکھیڑے زیادہ۔ عافیت جاتی رہے گی، کیا جاتی رہے گی؟ عافیت جاتی رہے گی۔ ہم کہتے نہیں پیسے زیادہ ہوں گے عافیت زیادہ ہو جائے گی، کبھی کسی کی ہوئی ہے؟ عافیت جاتی رہے، تو عافیت بڑی نعمت ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو ضائع مت کرو، اپنے ہاتھوں سے ضائع مت کرو۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اللہ نے دیا ہے،
ہوش سے، عقل سے، دانش سے خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ اگر بہت خرچ کرنے کا جوش ہے پھر اللہ کے راستے میں کرو. اور اللہ نے جو عافیت کی نعمت دی ہے اس کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ مال کے حریص نہ بنو، عافیت چلی جائے گی. اور ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عافیت نہیں رہتی. تو فرمایا اللہ کے راہ میں خرچ کرو، عافیت بڑی نعمت ہے، مگر بہت زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں نہ پڑو. جتنا مال زیادہ اتنے بکھیڑے ہزاروں، پھر اس کی فکر بھی بہت، ٹھیک ہے نا؟ پھر رسمیں بھی نئی نئی زندہ ہوتی ہیں، رواج بھی نئے نئے زندہ ہوتے ہیں، خرچ کرنے کے مصارف بھی نئے نئے زندہ ہوتے ہیں. اور جب ان سب چیزوں کی عادت بنتی ہے تو اب مال پورا ہی نہیں ہو رہا، کتنا بھی کر لو رسموں کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں. بھرے جاؤ بھرے جاؤ، وہ پیٹ تو اور بڑا ہوتا رہتا ہے، تو عافیت ختم ہو جاتا ہے. فرمایا ایمان اور عمل کے کمال کا نام عبدیت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو بے چون چرا ماننا. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو بے چون چرا ماننا اور عمل کرنا، اور اس کی رضا اور خوشی میں اپنی خواہش اور مرضی کو فنا کر دینا. یہ کمال عبدیت ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کو بے چرو چرا ماننا اور اپنی خواہش کو اور اپنی خوشی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میں فنا کرنا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے وہی میری خوشی بن جائے، جو اللہ کی چاہت ہے میری وہی چاہت بن جائے. تو میری چاہت اور میری خوشی اور میری خواہش اللہ کی چاہت میں کیا ہو جائے؟ فنا ہو جائے. کسی بزرگ سے پوچھا نا کیسی گزر رہی ہے، کیا پوچھتے ہو بھائی؟ جو ہم چاہتے ہیں وہی تو ہو رہا ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں وہی تو ہو رہا ہے. یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے. کیا نانا بھائی، جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے ہم بھی وہی چاہ لیتے، تو وہی ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو اس کی رضا ہے ہماری چاہت بھی اسی میں فنا ہے، ہم بھی اس پہ راضی ہیں. اب بتائیے جسے یہ کیفیت نصیب ہو جائے اور یہ عبدیت نصیب ہو جائے، وہ اللہ کے کسی فیصلے پہ خفا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ غمگین رہے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ غم میں رہے گا؟ وہ دکھی ہوگا تو خوش ہوگا کہ جو اللہ کی چاہت، حقیقت ہے میری چاہت پوری ہوگی، میری خوشی بھی اسی میں جس میں اللہ کی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے. ساری پریشانیوں کی جڑ، ساری پریشانیوں کی جڑ، ٹھیک ہے نا، اپنی خواہشات پہ زندگی گزارنا ہے، اپنی چاہت کو پورا ہوتے دیکھنا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، ٹھیک ہے نا. یہ پریشانیوں کی جڑ. اور جب وہ مرضی پوری نہیں ہوتی، وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو پریشان ہوتا. ساری پریشانیوں کی جڑ یہ، اور ساری خوشیوں کی جڑ یہ ہے، سارے اطمینان کی جڑ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت کو فنا کر دے، اللہ کے فیصلے کے سامنے سر خم تسلیم ہو جائے. یہ خوشی خوشی اطمینان ہی اطمینان. فرمایا کمال عبدیت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو بے چو چرا ماننا اور عمل کرنا، اور اس کی رضا اور خوشی میں اپنی خواہش اور مرضی کو فنا کر دینا. انسان کو جس بات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ یہی عبدیت. انسان کو جس بات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ یہی عبدیت ہے. کمال عبدیت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے. حق تعالیٰ جو تصرف کرنا چاہے یہ اس پہ راضی رہے. جیسے مردہ
زندگی ہاتھوں میں حوالے ہو جاتا ہے. اب جو تصرف کرے کوئی چوچرا نہیں. تو بندہ بھی اپنے آپ کو اپنی رضا کے ساتھ اور اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. پھر وہ جو تصرف کرے اس پہ راضی رہے. اتنا دے اس پہ بھی راضی رہے, اتنا دے اس پہ بھی راضی رہے, تھوڑا دے اس پہ بھی راضی رہے, زیادہ دے اس پہ بھی راضی رہے. جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں اس پہ راضی رہے. یہ کمال عبدیت ہے, یہ اصل بندگی ہے. اسی کے بارے میں فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تم اللہ سے راضی ہو نا, اللہ بھی تم سے راضی. ہماری جنت میں آ جاؤ, ہمارے بندوں میں شامل ہو. تم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے. ایک صاحب نے خط لکھا, حضرت میری حالت خراب ہے. فرمایا حال اچھا وہی ہے جس کو صاحب حال خراب سمجھے. جس کو صاحب حال خراب سمجھے وہی حال اچھا کہ یہ فکر نصیب ہے کہ میری دینداری تو ابھی دینداری نہیں, میری فرمانبرداری تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کے میں مطمئن ہوں. فرمایا یہی حالت صحیح ہے. میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں. حضرت فرمانے لگے الحمدللہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ. یہ عاجزی, یہ انکساری نصیب ہو جائے, ٹھیک ہے نا, کہ میں اپنی نظر میں چھوٹا معمولی لگوں. یہی وہ چیز ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کو بڑا کر دے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام اور عظمت بٹھا دیں. یہی وہ چیز. جس آدمی کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ کا وعدہ ہے رفعہ اللہ, من تواضع للہ رفعہ اللہ. ٹھیک ہے نا, جو واقعی اللہ کی خاطر اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, یہی وہ خلق ہے اور یہی وہ اخلاق ہے جس کی بدولت اسے بڑائی نصیب ہوتی, لوگوں کے دلوں میں اسے عظمت نصیب ہوتی. فرمایا اپنی غفلتوں اور اپنی عیوب کے پیش نظر کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ندامت ہی ندامت ہے اور اس میں ڈوب رہا ہوں. اپنی غفلتوں اور عیوب کے پیش نظر کبھی کبھی ندامت میں ایسا لگتا ہے ڈوب رہا ہوں. فرمایا ندامت میں ڈوبنا حقیقت میں رحمت میں ڈوبنا ہے. سبحان سبحان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اپنی غفلتوں پر سچی ندامت مل جائے تو یہ ندامت میں ڈوبنا نہیں, یہ حقیقت میں اللہ کی رحمت میں ڈوبنا ہے. یہ ندامت کلید ہے کرامت. یہ ندامت تو کلید ہے کس کی؟ کرامت کی. حق تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا, یہ تو کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ غفلتوں پر ندامت نصیب فرما دیتے اور ندامت بھی خوب نصیب فرما دیتے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. عام طور پہ میرے عزیزو آج ہمیں یہی چیز تو نہیں, ہر آدمی کو اپنی بزرگی پر اپنی نیکی پر ناز ہے. ٹھیک ہے نا, ہر آدمی کو اپنی دینداری پر اطمینان ہے.
ٹھیک ہے. اللہ کی سچ یہ ہے کہ اگر میں اپنی نمازوں پہ غور کروں تو شاید مہینوں نہیں سالوں کوئی ایسی نماز نہ ملے کہ اول تا آخر اللہ کا دھیان نصیب ہوا ہو. اول تا آخر اللہ کا دھیان نصیب ہوا, لیکن اطمینان ہے اپنی دینداری, بلکہ ناز ہے اپنی دینداری. ٹھیک ہے. تو یہی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ندامت نصیب فرمائے, اور جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھیں اور اللہ کے سامنے مانگ رہے ہوں تو ان مانگنوں کی کلمات میں ندامت بھی ہو. ٹھیک ہے نا, اس میں ندامت کے کلمات بھی ہوں, معافی کی کلمات بھی ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ جتنے بڑھیا ہوں گے اتنی اللہ کی رحمت متوجہ, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. یا ارحم الراحمین, ہم سبھی کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, اپنی خوشی والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم ہمارا ظاہر باطن سبھی کی صحت فرما. اے مولا کریم روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما. اپنی فضل سے باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما, جسمانی اور ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ فرما. ہمیشہ عافیت کی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم ہمیشہ عافیت کی زندگی نصیب فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ایمان عافیت میں ہر آئے دن میں ترقی عطا فرما. اے مولا کریم ایمان عافیت میں ہمیشہ ترقی عطا فرما. اپنے فضل سے روحانی جسمانی نعمتوں سے محرومی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم نہ شکری سے نہ قدری سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما. ہمیں ہر قسم کے موذی امراض سے اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیشہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما, اسی پہ خاتمہ عطا فرما. ہمارے بچے بچیوں کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے مولا کریم اپنی فضل سے پوری امت کو سلامتی عطا فرما, ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما, پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.